دیکھیں، دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، کوشش کریں کہ ان پریشانیوں سے دور مت بھاگیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کو کسی طرح ہینڈل کریں۔ مطلب جتنی بھی مشکل آتی ہے اس کو فیس کریں، کیونکہ جتنا آپ مشکل سے، جتنا پریشانی سے بھاگیں گے، پریشانی آپ کے پیچھے آئے گی۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں گے، حوصلہ رکھیں گے اور پریشانی کو، تکالیف کو فیس کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آزما کر دیکھ لیں، وہ پریشانی آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے تو ظاہر ہے پھر سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب 100 میں سے ایک آدھ کوئی ہوگا جو آپ کا ساتھ دے گا، باقی تو آج کل تو ٹمپریری لوگ ہیں۔ لیکن مشکل ٹائم پر ہی جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے، مشکل وقت پر جا کر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہو گئی، اور مطلب جب انہوں نے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو مطلب اس وقت کی سپر جو پاور تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب جو ہی آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو کوشش کریں کہ بھاگیں مت، اس کو فیس کریں، کیونکہ فیس کرنے سے مشکلات اتنی جلدی حل نہیں ہوتی لیکن آسان ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے، چھپنے کی کوشش کریں گے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل آپ کے اوپر دن بہ دن زیادہ ہوتی جائے گی، کیونکہ مشکل ٹائم پر ہی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کا جب آپ کے اوپر جب اچھا وقت چل رہا تھا تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ تھے، یعنی لوگوں کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مطلب جو بھی آپ کے کاروباری دوست تھے ان کے ساتھ بھی آپ کی اچھی ہلوائی تھی۔ اور جو ہی آپ کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے تو ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے۔ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا ہے تو شاید اگر میں نے اس سے کنارہ کشی نہ اختیار کی تو شاید میں بھی پھنس جاؤں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ مشکل ٹائم پہ جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے، اور مشکل ٹائم ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر جا کر آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص لوگ کون کھڑے ہیں۔ کیونکہ میرا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، میرے ساتھ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد میرا کافی لمبا ایکسپیرینس ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو لوگ مطلب جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا مطلب ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے لوگوں کو آزمایا، مطلب لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، سگریٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ ظاہر انسان کو کہاں سے کہاں لے آتا ہے، لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یعنی ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ کھانا بھی کھلاتا تھا، سوتے بھی تھے، ان کو سونے کی جگہ بھی دیتا تھا، مطلب سگریٹ کے پیسے، سگریٹ تک کے پیسے دیتا تھا۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو آج بالکل صفر ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واپس لے لیا، اس میں کوئی بات ہے، میں ناشکری نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تجربہ اس چیز سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص رہیں گے، 100 میں سے ایک آدمی ہوگا جو آپ کا ساتھ دے گا، ورنہ اکثر لوگ آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ اور میں اپنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، مطلب کسی کے ساتھ اتنا کچھ برا بھی نہیں کیا، مطلب اتنا کیا کچھ بھی برا نہیں کیا، ظاہر ہے کاروبار میں اپ ڈاؤن بندہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں سے مجھے سبق یہ حاصل ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں نا، یہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہمت کر، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آگے لگ، اسی تیرے پیچھے ہاں، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب چکمے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو لوگ بار بار کہتے ہیں نا ہمت کرو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی مشکل ٹائم آئی ہوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں ٹینشن والی بات ہی کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے، میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے، مطلب میں نے ان کو بڑی سپورٹ کی، سارا کچھ کیا، اور ایسے ایسے لوگ تھے جن کو مطلب ایسے ایسے بابے بھی تھے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، ایسے ایسے بابے تھے جن کو گھر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میں کیا کہوں کہ یہ میرے لیے ابھی بھی قابل احترام ہے، ایسے بابے تھے کہ جن کو گھر میں کوئی مطلب وہ گھر پہ روٹی پہ مہنگے تھے، لیکن ہم نے ان کو اچھی ہری سیلری بھی دی، 30 35 ہزار، 25 ہزار پر منتھ سیلریز بھی دی، اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہم سے 15 ہزار لے کے 50 ہزار بھی کماتے تھے۔ مطلب یہ تھا نا کہ اتنا ٹینشن نہیں تھی، اتنا بات کو سیریس نہیں لیتے تھے، بس یہی تھا کہ اعتماد تھا کہ ٹھیک ہے جی، بس یہ بندہ بہتر کرے گا، یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن آخر تو پتہ چلا بھائی یہ تو ساری ایک گیم ہے، یہ تو لوگ سارے ایک گیم کا حصہ ہیں۔ مطلب آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی 2 نمبر کام بھی نہیں کر رہے، آپ کاروبار میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کر رہے، اور جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹوٹل ایک مافیا کا گڑھ ہے، اور وہاں آپ بالکل کلیئر ہو کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہاں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب جو باہر کے نہیں ہیں، دور کے نہیں ہیں، میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دور کے لوگ تھے یا دور کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو تباہی پہ لے جانے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو دلاسا دیتے ہیں، جو آپ کو ہمت دیتے ہیں آپ کو خراب کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہمت نہیں ہوتی، وہ آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ کس چیز کا دلاسا؟ وہ دلاسا دیتے ہیں آپ کو خراب کرنے کے لیے، وہ دلاسا دیتے ہیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے، وہ دلاسا دیتے ہیں آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ میں نے بہت لوگ دیکھے اور مجھے مطلب میں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے بڑے لوگوں نے دلاسا دیا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ میں نے وہاں جب کام سٹارٹ کیا تو مطلب ہمارے لوگ تو وہاں کے لوگوں کو کمیشن دے کے اور پیسے دے کے جگہ لیتے تھے، سارا کام کرتے تھے، لیکن الحمدللہ میں نے وہاں کسی کو 1 روپیہ کمیشن نہیں دیا، کوئی ایسا کام مطلب وہاں کافی لوگوں کو پتہ ہے وہاں کام کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ بڑا کلیئر کام بھی کیا جتنے عرصہ کیا۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صفر ہوں، کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے وہاں سے سیکھا بہت کچھ ہے۔ مطلب وہاں سے میں نے سیکھا اتنا کچھ ہے کہ اتنے مطلب سمجھدار لوگ میں نے دیکھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جنہوں نے میرا استعمال کیا، مطلب مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی، ٹھیک، میرے اوپر ایک بڑا کرائسس آ گئے، ٹھیک، جس کی وجہ سے میں کافی مطلب وہاں سے مجھے پھر شفٹنگ کرنا پڑی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر مشکلات جتنی بھی آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آپ کو
یہ آپ کو سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. کیونکہ کسی نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تو کوئی مصیبت آتی ہے، تو آپ کس طرح یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے یہ کوئی آزمائش ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی وہ پریشانی آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ لینا کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، اور اگر وہ پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ کم از کم جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص نوجوان لوگ ہیں، ان سے میری یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کریں کہ خود کریں. اور اس میں مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بڑے سے مشورہ کر لیں. اکثر بڑے آپ کو پھنسا لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اچھا جی رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اس کا اچھا کاروبار سیٹ ہے، تو ہم لوگوں سے وہ چیز ہضم نہیں ہوتی، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں جی، اور پھر ایسے پیچھے پڑتے ہیں کہ مطلب اس کو پھر اوپر ہی پہنچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں نے جب کاروبار سٹارٹ کیا تو مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بالکل صفر تھا. تو آج 4-5 سال بعد پھر صفر ہو گیا. اس میں بھی کوئی بات نہیں. تو پھر جب میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تو بڑے چھوٹے سی اماؤنٹ سے سٹارٹ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا. اور جو ہی میرا کاروبار عروج پہ آیا تو کچھ لوگ انٹر ہونے لگے. اب مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا سین چل رہا ہے، یہ کیا گیم کیا ہے. آج سمجھ آ رہی ہے کہ وہ گیم کیا تھی. اب جو ہی میرا عروج سٹارٹ ہوا، کاروبار سیٹل ہو گئے سارے، الحمدللہ اماؤنٹ آنے لگی، تو پھر وہاں ایک مافیا آ گیا. مافیا آپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کوئی کلاشنکوف لے کی مافیا نہیں آتے، بلکہ وہ آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. مافیا کوئی پورے جتھے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ مافیا ایک آدھ آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ مافیا میرے قریب ہونے لگا. اور پھر میں نے کوئی ظاہر ہے مجھے تو اتنا بندے کو پتہ تو نہیں ہوتا نا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا ان کی گیم کیا ہے، یا کیا کرنے والے ہیں. اور پوری انہوں نے ایک لائن بچا دی. بہرحال میں سمجھ نہیں سکا کہ کیا. بہرحال میں نے کیونکہ میں تو کسی کے لیے برا نہیں سوچا، تو اس حساب سے میں نے پھر اس بات کو اتنا سیریس بھی نہیں لیا. میں نے کہا آپ ظاہر ہے اپنے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے میرا وہ حال کیا کہ ایک وقت بڑی مشکل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میرے لیے میری جیب میں کھانے کے پیسے نہیں تھے. خدا ایسا وقت کسی پہ نہ لائے، لیکن ایسا وقت مجھ پہ آیا ہے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا. اور میرے ساتھ جو کام کرتے تھے، جو میرے انڈر کام کرتے تھے، جو میں نے لڑکے خود کام پہ رکھے ہوئے تھے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے. یار میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جب میرے ساتھ جو لڑکے تھے تو انہوں نے یعنی میرے انڈر تھے، جو ابھی بھی میرے پاس، یعنی ابھی بھی وہ مطلب میں یہ سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس ٹائم وہ میرے ساتھ ہی کام کر رہے تھے. ظاہر ہے میں کہیں سائڈ پہ تھا، تو میں ان کو کال کر کے کہتا تھا کہ 1,000 روپیہ کیا چیز ہوتی ہے، 1,000 روپیہ دے دو، لیکن وہ نہیں دیتے تھے. یعنی وہ لڑکے، وہ لوگ جن لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، جن لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، جن لوگوں کے پاس سگریٹ پینے کے پیسے نہیں تھے، جن لوگوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، لیکن بڑا بول نہیں بول رہا، میں نے ان کو سپورٹ کیا، سارا کچھ کیا، جو کچھ خود کھایا ہوگا ساتھ بٹھا کے ان کو کھلایا ہے. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہی لوگ، اور ان کو واپس کام پہ بھی رکھا اپنے ساتھ، وہی لوگ جب 200 روپیہ مانگا، 500 مانگا، 1,000 روپیہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا. تو اس میں
سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہمارا مقصد ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کو سارا کچھ خود کرنا پڑے گا، خود ہمت کرنی پڑے گی. دیکھیں دنیا کے اندر کوئی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. آپ کے اوپر اگر کوئی لین دین ہے تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بندہ دے دیتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. مجھے کل بھی کچھ کچھ دوست ایسے ہیں جن کے کچھ میرا ان سے رابطہ ہوا، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا بھائی دیکھیں، آپ کو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج بھی آپ نل ہو، میری طرح نل ہو، لیکن یہ ہے کہ اچھا برا وقت ہر انسان پہ آتا ہے. تو کوشش کریں کہ خود سارا کچھ ہینڈل کریں. اگر خود ہینڈل نہیں کرو گے تو یہ لوگ جو آپ کو تھپکیں دیتے ہیں نا، یہ لوگ جو آپ کو دلاسا دیتے ہیں نا، یہ لوگ جو آپ کو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اترو میدان میں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں.